کوے نے آ کے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ گویا رب العالمین نے قابیل کو یہ تلقین کی کہ اب اسے اس طرح زمین کو کرید کے تو نے اس کو دفن کرنا ہے۔ قابیل نے کوے کو دیکھ کر وہی کچھ کیا جو کوا کر رہا تھا، اور اس نے حضرت حابیل کو زمین میں مدفون کر دیا۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا۔ گویا ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بھی یہ بات واضح کر دی تھی، فرض کر دی تھی کہ انسانیت میں سے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو زندہ رکھنے کی کوشش پوری انسانیت کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے۔ اور اس واقعے کے بعد رب العالمین نے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں ان کے لیے سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جا سکتا ہے، ان کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری انسانیت کو، پورے معاشرہ کو ظلم اور اندھیروں کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا۔ فرمایا کہ اگر یہ فسادی لوگ بھی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، ان پر رحمت فرمانے والا ہے۔ تیسرا ربع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گویا ایمان والوں کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی طرف وسیلہ کیا ہے کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کی جائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، اللہ والوں کی نشست میں بیٹھا جائے، کیونکہ جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو گے، اللہ کی باتیں سنو گے تو تمہارا ایمان اور تقوی باقی رہے گا، اور اسی ایمان اور تقوی کو باقی رکھنے کی کوشش جو ہے کرنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اسی تیسرا ربع میں رب العالمین نے چور کے بارے میں کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ جو معاشرہ میں ساری ضروریات پوری ہونے کے بعد، اس کی ساری زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے بعد، اگر کوئی شخص پھر بھی معاشرے میں اس گھنونے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور لوگوں کے مال لوٹتا ہے، مال چوری کرتا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس سے اگلی آیت میں رب العالمین نے فرمایا اے رسول، تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی باتوں پر، اس لیے کہ سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے والے رکھنے والے نہیں ہیں، سارے لوگ وحی کے زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، سب لوگ وہ نہیں کہ جو رسالت کو ماننے والے ہوں، اور اگر مخالفین، معاندین، منافقین اگر باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں سن کر تجھے غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو غم زدہ نہ ہو، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیری پشت پر ہیں، ہم تیری مدد کرنے والے ہیں، اور یہ ہمارا مشن ہے، ہم اس کی ضرور تکمیل کریں گے۔ اسی تیسرے ربع میں رب العالمین نے اہل کتاب کو مخاطب کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تو کوئی فیصلہ کرے تو قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کر۔ اور پھر یہود کو مخاطب کر کے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ گویا اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر اہل انجیل کو مخاطب کر کے کہا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلے کریں، اور اگر وہ انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے منکر ہیں۔ گویا رب العالمین نے اہل ایمان کو، اہل کتاب کو، اہل تورات کو، اہل انجیل کو، سب کو مخاطب کر کے کہا کہ وحی کے ماننے والے ہو تو پھر اپنی زندگی کے فیصلے وحی کے مطابق کرو۔ ناظرین کرام، قرآن نے اسی ربع میں، تیسرے ربع میں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت و منہاج الگ مقرر کی ہے، لہذا یہ انسانوں میں فکری اختلاف اس کو وجہ فساد نہ بناؤ، نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ رہو۔
پھر آخری ربع میں رب العالمین نے اہل کتاب کے رویے پر گفتگو فرمائی، یہود و نصارہ کے معاملات پر گفتگو فرمائی، ان کا اسلام کے حوالے سے مدینہ میں جو رویہ تھا اس پر گفتگو فرمائی، اور اس پر وضاحت فرمائی کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، اللہ کا آخری نبی مدینہ میں آئے گا اور رب کے پروگرام کی تکمیل کرے گا۔ ناظرین کرام، اسی سپارہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی ربع میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اسے لوگوں تک نہ پہنچایا تو گویا آپ نے فرض منصبی جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ در حقیقت اس آیت میں رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ رسول رسالت سے ہے اور رسالت وحی کا ہم معنی ہے۔ ناظرین کرام، اس سپارے کا اختتام رب العالمین نے فرمایا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ اہل کتاب میں سے یہ جو نصارہ ہیں یہ اہل ایمان کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ان میں صاحب علم لوگ بھی ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ گویا رب العالمین نے اہل کتاب میں سے مسیحیین کی، نصارہ کی اس بات کے حوالے سے تعریف کی ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں کے عالم ہیں، اپنی کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، اور دوسری خوبی ان میں یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہے۔ اور یقیناً جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کی تعلیمات میں ڈھالتا چلا جاتا ہے وہ رب کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اللہ کے نور سے اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات سے اور انبیاء اور رسل کے اسوہ حسنہ سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ اتنا سرکش اور متکبر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔